اسی طرح جو پانچواں مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز جہری نہیں ہے، مثلا نماز مغرب عشاء اور فجر نہیں ہے، یہ تین نمازیں جب ہوتی ہے تو امام تلاوت زور سے کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے ساتھ، لیکن اگر یہ معاملہ نہ بھی ہو، اگر امام سری نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی ہے، عصر کی ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو ان میں بھی اگر امام ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کے اندر سجدہ ہے تو خود سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی سجدہ کریں گے، اور اس کی حدیث دلیل بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مقدمہ بدیع تفاسیر ہم بیان کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا بیان چل رہا تھا۔ ایک مسئلہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، کیا معاملہ ہے، تو جمہور کا موقف ہم نے بیان کیا کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ سننے والا اور تلاوت کرنے والا دونوں سجدہ کریں گے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو جمعے میں انہوں نے سجدہ کیا اور سارے جماعتوں نے سجدہ کیا مقتدیوں نے، تو یہ دلیل ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث پیچھے گزری ہے، اور صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا السورۃ فیہا سجدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پر وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، وَنَسْجُدُ، اور ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کچھ لوگ رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے سجدہ رکھنے کی جگہ نہیں پاتے تھے، یعنی تلاش کرتے رہتے تھے کہ کہیں موقع ملے وہاں سجدہ کریں، یعنی اتنی رش ہو جاتی تھی سب سجدے میں گر جاتے تھے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرک بھی سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ تلاوت کی آیت اگر وہ سنے اور سمجھے تو وہ بھی سجدہ کر سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم جو کافر ہو یا ہندو ہو وہ مسجد میں آ کر سجدہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی میدان میں واعظ کا موقع ہو یا کوئی بیان چل رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، اس میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سجدہ کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورۃ النجم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنہوں نے سجدہ کیا؟ المسلمون والمشرکون والجن والانس، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور جنوں اور انسانوں سب نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تلاوت۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ مشرک بھی سجدہ کر سکتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چوتھا مسئلہ جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نماز میں جو سجدہ تلاوت ہے، جماعت کی صورت میں اگر وہ تلاوت ہوتی ہے تو چاہیے کہ امام اور مقتدی سارے سجدہ کریں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی عشاء کی نماز میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی، تو انہوں نے سورت کون سی پڑھی؟ انشقاق، اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھی تو انہوں نے سجدہ کیا، تو میں نے پوچھا ان سے، یعنی عشاء کی نماز میں سجدہ کیا، تو ابو رافع کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا اور میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں، یعنی فوت ہو جاؤں، تو اس وقت تک میں بھی یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا جب نماز کی حالت میں ہو تو امام اور مقتدی سب سجدہ کریں گے۔ اسی طرح جو پانچواں مسئلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز جہری نہیں ہے، مثلا نماز مغرب عشاء اور فجر نہیں ہے، یہ تین نمازیں جب ہوتی ہے تو امام تلاوت زور سے کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے ساتھ، لیکن اگر یہ معاملہ نہ بھی ہو، اگر امام سری نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی ہے، عصر کی ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو ان میں بھی اگر امام ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے جس کے اندر سجدہ ہے تو خود سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی سجدہ کریں گے، اور اس کی حدیث دلیل بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے
کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فسجد فظننا انہ قرأ تنزیل السجدہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر نماز پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا، تو ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ نے الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھی ہے، یعنی اس کے اندر سجدہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ سوچا اپنے طور پر یہ پڑھی ہوگی، اس لیے آپ نے ظہر کی نماز میں بھی سجدہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھی۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہ وَهُوَ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، صحیح اور ثابت سنت ہے کہ امام سر نماز میں بھی جہری کے طریقے پر، جس طرح جہری میں سجدہ کرتا ہے اسی طرح سری میں بھی سجدہ تلاوت کرے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جہری نماز کی طرح اگر سری نماز ہے تو اس میں بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے درس کے اندر الحمدللہ 4 مسئلے بیان کیے ہیں جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بیان کیے، اس کے بعد بھی دیگر مسائل ہیں تو وہ اگلے دروس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔